اور دوسرا انشاءاللہ، کیونکہ کل میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے وضو کا طریقہ بیان کیا جائے گا، تو آج ہم انشاءاللہ وضو کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو وضو کی بہت زیادہ احادیث ملتی ہے ہمیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی افادیت کے اعتبار سے ہم صرف ایک حدیث کو پڑھیں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور ان کے بازو یہ وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو جو لوگ وضو کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، جو اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرتے ہیں، تو روز محشر والے دن، روز محشر کو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو یہ جو ان کے اعضاء ہیں، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، کیونکہ یہ ظواہر ہے، یہ ظاہری ہے، ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو انسان میرے پاس آئے گا، اس کے چہرے، اس کے بازو اور اس کے پاؤں جو وہ دنیا کے اوپر وضو کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے یہ چیزیں چمک رہی ہوگی۔ پھر بیان کیا کہ تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ روز محشر کو اس کی یہ چیزیں زیادہ چمک کر آئیں تو اسے چاہیے کہ اس کو بار بار دوبارہ کرے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وضو کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وضو کا طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس میں ہمیں وضو کے فرائض ملتے ہیں، وضو کے فرائض ملتے ہیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرو یا تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم کیا کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اپنے بازوؤں کو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ چار چیزیں، چار وضو کے وجوب، چار وضو کے فرائض ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سے۔ پہلا کیا ملتا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو۔ اب کتنا دھونا ہے؟ سر سے لے کر جہاں پہ یہ ہماری پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر ہتھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمیں اپنے چہروں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو لیں۔ تو اپنے بازوؤں کو یہ کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سے پیچھے نہیں، کوہنیوں سے اوپر جب سمیت کا لفظ آئے گا تو پھر کوہنیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھو لو۔ اور پھر وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو۔ جب مسح کے بارے میں آئیں گے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہم جو ہے مسح کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں مسح کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر جو اللہ نے ہمیں فرائض میں بیان کیا ہے وہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ چار وجوہ، یہ انشاءاللہ ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کو
انشاءاللہ ہمارا وضو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آج وضو کی ترتیب میں صرف ایک چیز پڑھیں گے، کل انشاءاللہ ہم پورا وضو پڑھیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ ہم پورے وضو کا پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، وہ وضو کا طریقہ جب بھی بتلاتے تھے تو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے دو صحابہ کرام کا طریقہ رکھوں گا، ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دونوں نے کیا کیا، پانی منگوایا، پانی منگوا کے لوگوں کے سامنے وضو کیا، اور پھر وضو کرنے کے بعد کیا کہا کہ یہ طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، یا کہا کہ اس طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وضو کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ وضو کی ترتیب میں سب سے پہلے جو ہم بات کو لے کر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص وضو کرنے کا ارادہ کرے تو وہ کیا کرے، توضؤ بسم اللہ، سب سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اب یہ جو بسم اللہ کے الفاظ ہیں یہ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، یہاں پر الرحمن الرحیم کا اضافہ ہمیں کسی بھی حدیث سے نہیں ملتا۔ اب الرحمن الرحیم ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا طریقہ ہمیں بتلا دیا وہی ہمارے لیے حدیث ہے، وہی ہمارے لیے قابل حجت ہے، اور جس سے منع کر دیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی جب بھی وضو کیا کیا کہا، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، الرحمن الرحیم کی ادائیگی نہیں کی۔ اب اس میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں نقصان والی کون سی بات ہے؟ بھائی حرج والی کون سی بات ہے؟ حرج ہے، کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے 2 رکعت فجر کی ادا کی ہے، اگر میں 3 رکعتیں ادا کر لوں تو کون سی بری بات ہے؟ تو بھائی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہی سجدہ کروں گا، اللہ کے سامنے ہی قیام رکوع و سجود کروں گا، لیکن میں کیوں نہیں کرتا؟ تیسری رکعت کیوں نہیں پڑھتا؟ صرف 2 رکعتوں کے اوپر ہی اکتفا کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو ہمیں وے بتایا ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی تم فجر کی جو فرائض کی ادائیگی کرو گے تو وہ کس طرح ہے، 2 رکعت تم نے ادا کرنے ہیں۔ تیسری رکعت اگر میں کروں گا تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں ہوگا تو وہ ہمارا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ یہی بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وضو کیا کرتے تو کیا پڑھتے، توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اضافہ نہیں کیا کرتے۔ ابو داؤد کی ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، جو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا کوئی بھی وضو نہیں ہے۔ اب یہ بڑی اہم حدیث ہے، ہم لوگ وضو کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں اس حدیث کو بھی پڑھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص وضو کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو نہیں ہے۔ اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، جو بھول جاتا ہے اس کے لیے تو معافی ہے، جب اس کو یاد آ جائے تو وہ پڑھ لے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر جان بوجھ کر وہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
نہیں ہے۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم ساتھ نہیں پڑھنا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی مجھے احساس ہوتا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو صبح آپ نے جا کر کچھ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، کچھ آپ نے اور بھی اپنے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے پہلے ہی باہر نکلا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کا درس ہوگا، لیکن ہم اس کو مزید اختصار کے ساتھ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز ختم کیا کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم نے 6 چیزوں کو سیکھا ہے۔ وضو کے 4 فرائض۔ پہلا فرض کیا ہے کہ اپنے چہرے کو دھونا، اپنے چہرے کو دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض کیا تھا کہ اپنے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض کیا تھا کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ یہ بات میری نہیں ہے، یہ کسی ملا کی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور وضو کی ترتیب میں جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے وضو شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمارا وضو قابل قبول ہوگا، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا وضو اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہم نے 6 چیزیں آج سیکھی ہیں، تو آج اسی کے اوپر اکتفا کریں گے، بقیہ انشاءاللہ العزیز کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وقول